1947 کے بعد اب تک بس ایک مولوی پیدا ہوا ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب مدثر اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، جس نے سیاسی طور پر کوشش تو کی، اور آج کل لیڈروں نے کیا کام پکڑ لیا، وہ جی فلاں آ رہا ہے تمہیں یہ کر دے گا، فلاں آ رہا ہے وقف ختم کر دے گا۔ کون ہے ایسا جو مسلمانوں کی مساجد اور وقف کو ختم کر سکے؟ سیاستدانوں کو مت کوسیے اب جا کے کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ کے پاس جو بہترین لوگ موجود ہیں، صالح قیادت، اچھی قیادت لے کے آئیے۔ آپ اس قیادت کو دیکھ رہے ہیں جو صرف ٹی وی پر اور واٹس ایپ پر آ رہی ہے، اور جو آپ کے محلے کی مسجد میں قیادت موجود ہے، آپ کے گھر میں قیادت موجود ہے، آپ کے محلے میں قیادت موجود ہے، جو صالح بھی ہیں، نیک بھی ہیں، ہمدرد بھی ہیں، آپ ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دل کو تھوڑا بڑا کیجیے۔ آپ کو نماز میں چاہے 10 لاکھ لوگ بھی اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، 10 لاکھ لوگ بھی 50 لاکھ ہو جائیں، حج کی نماز میں ہوتے ہیں، پھر بھی آگے مصلی پر اگر کھڑا ہوگا تو صرف ایک بندہ، ایک امام کھڑا ہوگا۔ کسی کی جرت نہیں ہے وہ کہے جی 50 لاکھ آدمی ہے تو ہم اپنے 1 لاکھ آدمی کا ایک امام کھڑا کریں گے۔ نماز نے سکھایا نہیں آپ کو کہ اطاعت میں رہیے، فرما برداری میں رہیے؟ آپ بتائیں تو صحیح کہ کیا آپ کی مسجد میں، آپ کے حلقے میں سیاسی طور پر بھی آپ اطاعت میں ہیں، آپ فرما برداری میں ہیں؟ 1947 کے بعد اب تک بس ایک مولوی پیدا ہوا ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب مدثر اللہ ان کی عمر کو دراز فرمائے، جس نے سیاسی طور پر کوشش تو کی۔ ہمارے اکابرین جو ہے شیخ الاسلام سیدنا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رئیس الارار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، یہ سب کے سب مولوی بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ بتاؤ تو صحیح کس سیاست کے میدان میں ان علماء نے قدم پیچھے کھینچا؟ آگے پہلی صف میں ہمیشہ آگے رہے۔ گول میز کانفرنس بھی جب ہوئی، جب ویول کانفرنس بھی ہوئی انگریز کے ساتھ، جہاں متعدد لوگ بیٹھے تھے، متعدد سیاسی جماعتوں کے لوگ بیٹھے تھے، وہاں علماء کرام برابر اس اسٹیج کے اوپر، اس میز کے اوپر موجود تھے جو انگریز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی گئی اس ملک کو آزادی کے دلوانے کے لیے۔ اب ہم کہیں کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہہ دے کہ جی میرا تو دین سے ہی تعلق ہے، سیاست سے کچھ نہیں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے والا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو راستہ عطا فرماتے ہیں وہ پیار اور محبت کا، اتفاق اور سلامتی کا۔ اسلام نام ہی سلامتی کا ہے، اور سلامتی میں تو بس وہی بندہ ہوگا نا جس کا ہر ایک چیز میں ایک مرتبہ ہوگا۔ جو مرتبہ ہی نہیں ہے تو پھر سلامتی کہاں سے ہے؟ مرتبہ ہونا نہایت ضروری ہے نا۔ تو آپ میں جو لوگ جو مسلمانوں میں صرف بیٹھے کوس ہی رہے ہیں، ان سے میں اطمینان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خود بھی کچھ 2 قدم آگے بڑھ لیجئے، آپ بھی 2 قدم آگے بڑھیے۔ ایک پیر برادری واد کی پونچھ پہ رکھیے، ایک پیر نفرت پہ رکھیے، اور پھر محبت کا اعلان کیجئے، صرف اپنوں ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ بھی۔ بات صلاحیت لوگوں کو تسلیم کیجئے، اپنے اندر مادہ لائیے نماز کی طرح، کہ جس طرح ہم نماز میں اپنے امام کی اقتداء کرتے ہیں، گھر میں ہم اپنے باپ کی اقتداء کریں گے، محلے میں اپنے صدر کی اقتداء کریں گے، حلقے میں اپنے امیر کی اقتداء کریں گے۔ صلاحیت پیدا کیجئے۔ یہ جو مزاج ہے آپ کا نکتہ چینی کا، یہ اسلامی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ حوصلہ افزا نکتہ چینی جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کا کام ہے جو دوسرے کو سیدھے راستے کے اوپر لا سکتے ہیں، لیکن پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات پیدا کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مخالفت پیدا کرنا، سیاسی طور پر کسی کو اپنا قائد نہ بنانا، سیاسی طور پر کسی اور کو آگے لے جانے کی کوشش ہی نہ کرنا، اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ملک کی پارلیمنٹ نے دروازے کھلے رکھے ہیں آپ کے لیے کہ آؤ بھائی، جیت کے آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو۔ آپ کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں تو جائیں گے نہیں، ہم تو باہر بات کریں گے۔ اس لیے اس ذہن کو بنا لیجئے اپنے اچھی طرح کہ دوسروں کو کوسنا بند کر دیجئے، اور سارے کے سارے، یہ تو سستا نکتہ ہے
یہ تو چھوٹا سا سستا نکتہ ہے جو آج کل کے مقرر ہیں نا، جو شیلے و تقریر کرتے، وہ جی سرکار نے یہ کر دیا، حکومت یہ کر دے گی۔ کوئی مسجد اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی جب تک آپ سیاسی طور پر مستحکم رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی مسجد کو نہیں ہلا سکتی ہے۔ آپ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے، پھر جو مرضی ہوتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں، جتنے بھی دستور بنتے ہیں، قانون بنتے ہیں، میرے بھائی وہ سڑک کے اوپر نہیں بنتے، وہ ویدھان سبھا میں بنتے، وہ پارلیمنٹ میں بنتے، وہاں جہاں آپ اپنی نمائندگی رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بتاؤ کس طریقے کے ساتھ آپ کا مسئلہ رکھنے والا ہے؟ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کو پڑھ لو کبھی۔ نبی علیہ السلام مکے سے ہجرت فرمائی، مدینہ المنورہ پہنچتے ہی نہ مسجد نبوی کی جگہ خریدی، نہ گھر کے لیے کوئی جگہ خریدی، نہ قیام گاہ کی بات ہو رہی ہے، سیدھا ہی پوچھا کہ متعلقہ حکومت کون سی ہے، کہ جی فلاں فلاں یہودی کا بلاؤ، اٹھاؤ بخاری شریف، فرمایا آؤ ہم تمہارے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ لکھیں گے کہ کیا حقوق ہونے چاہیے تمہارے بھی اور ہمارے بھی۔ پڑھیے بخاری شریف کو آپ۔ جس کے نبی نے، جن لوگوں کے نبی علیہ السلام نے جینے کا رنگ دیا ہو، ڈھنگ عطا کیا ہو کہ بھائی اس طرح جینا ہے، وہ قوم کہتی جی ہم نے کرنا کیا؟ اللہ کے بندے کرنا کیا ہے؟ جو جس دور میں جو چیز سامنے آئے گی وہی استعمال کریں گے نا۔ اب دور آ گیا ٹیکنالوجی کا، اب دور آ گیا پولیٹیشنز کا، اب دور آ گیا سیاست کا، اب دور آ گیا پارلیمنٹ میں جا کے بات کرنے کا، تو بھیجو اپنے لوگوں کو وہاں تاکہ وہاں بیٹھ کے تمہاری بات کریں، اور صرف یہی باتیں نہ کریں کہ مسجد چاہیے، قبرستان چاہیے۔ مسجدیں اور قبرستان تو موجود ہیں، ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے کہ یونیورسٹیاں چاہیے، کالج چاہیے، روزگار چاہیے، بہترین تعلیم چاہیے، نئے اسلامی ادارے چاہیے، اسکول چاہیے، اچھے کالج چاہیے، انسٹیٹیوٹ چاہیے بڑے بڑے، جہاں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں پڑھ کے بہترین روزگار کما سکیں، جہاں وہ اسلام کے نمونے بن کے لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ بہترین ایمان والا کیسا ہوتا ہے۔ مساجد کے اندر ڈسپینسریاں چاہیے، مسجد کے اندر یتیم خانوں کا قیام چاہیے۔ کیا نبی علیہ السلام نے اصحاب صفہ کا چبوترا قائم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا جو یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہم ان کو یہاں رکھیں گے، خود بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھانا کھلایا جائے گا۔ آپ کی مسجد کا اصحاب صفہ کا چبوترا کہاں ہے؟ نہیں ہے ہمارے پاس۔ جن کو مکمل نظام پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہو، وہ بار بار پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے بھئی کرنا کیا ہے؟ اللہ کے بندے، جس دور میں جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اب نماز کا وقت ہوائی جہاز میں ہو جاتا ہے، تو یہ تھوڑی پوچھنے جاتے ہو کہ نماز نیچے اتر کے پڑھیں گے، آپ وہیں پڑھتے ہیں اپنی سیٹ کے اوپر۔ اب وقت ہے سیاست کے میدان میں آگے آنے کا، اب وقت ہے سیاسی طور پر شعور بیدار کرنے کا، اب وقت ہے سیاسی قائدین کو اپنا ہمنوا بنانے کا۔ اب وہ جو کام اگر کوئی ایسا بزرگ کر رہا ہے، تو پھر اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیٹ میں جن کے درد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پیٹ میں کچھ خرابی ہے، اس درد کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ مخلص وہی ہے جو آپ کو عزت کا راستہ دکھا رہا ہو۔ مخلص بندہ وہی ہے۔ ہمارے جتنے اکابرین گزرے ہیں، مولانا حفظ الرحمان سہواروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بجنور کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ جتنی بار بھی گفتگو کی ہے ٹھوک بجا کے پارلیمنٹ میں کی ہے، اور راجیہ سبھا سے نہیں گئے۔ جب بھی پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، جیت کر پہنچے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر پہنچے ہیں۔ جو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دکھانا چاہیے، آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کی دھرتی ہے، اس ملک کے لیے ہم نے بہترین قربانیاں دی ہیں، اور آج کل لیڈروں نے کیا کام پکڑ لیا، وہ جی فلاں آ رہا ہے تمہیں یہ کر دے گا، فلاں آ رہا ہے وقف ختم کر دے گا۔ کون ہے ایسا جو مسلمانوں کی مساجد اور وقف کو ختم کر سکے؟ مسلمانوں کو ڈرا کے کچھ سیاست کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کو یہ بتاؤ کہ بہترین زندگی اس ملک کے ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، دلتوں کے ساتھ مل کے بہترین زندگی کیسے گزاریں گے، ملک کی خدمت کیسے کر سکیں گے، یہ بتاؤ ان کو راستہ۔ ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ دور چلے گئے کہ آپ ڈراتے رہے اور ڈرا کے اپنا مسئلہ سیدھا کرتے رہے، وہ وقت نہیں ہے اب۔
اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی گفتگو ملت اسلامیہ سے علماء لدھیانہ نے کی ہے، اس میں مفاد اپنے دین کا، قوم کا اور ملک کا ہوتا ہے۔ کبھی کسی خاص شخصیت پر انگلی نہیں اٹھائی، لیکن گزشتہ جمعے کے بیان کے بعد جہاں لاکھوں مسلمانوں نے کہا کہ ہاں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، وہاں گنتی کے 4 لوگوں نے پیغام مجھے بھیجا کہ جو عزت تمہیں دی ہے وہ ہم چھین لیں گے۔ میں کہا یہ پہلی بار پتہ لگا، قرآن نے تو کہا کہ عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جسے چاہے گا عزت دے گا، جسے چاہے گا عزت واپس لے گا۔ تو راحت اندوری نے کہا، ایک مسلمان نے پھر مجھے خود ہی لکھ کے بھیجا، کہنے لگا راحت اندوری نے ایمرجنسی میں، جب ملک میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگا دی تو اس نے شعر لکھ دیا تھا کہ سرکار چور ہے، تو اس کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے۔ تو اس نے کہا جناب میں نے یہ تھوڑی لکھا کہ ان کی سرکار چور ہے۔ تو اس نے کہا نہیں تو ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ تو کن کو کہہ رہا ہے۔ ہم نے پورے ملک کے ان سیاستدانوں کو، پورے ملک کے ان ملت فروشوں کو کہا جو دکھ درد میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کسی ایک آدمی کو نہیں کہا۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کو پیٹنٹ کروا لیا اپنے نام کہ مسلمان ان کے باپ کی جاگیر ہیں اور جیسا چاہیں گے ان کی خرید و فروخت کرتے رہیں گے، تو انہیں یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، پوری قوم اس بات کو سمجھ لیجئے۔ میں زمینی سطح پہ، ابھی میرا دورہ ہوا تھا، اتر پردیش بھی جانا ہوا ایک شادی میں، زمینی سطح پہ آپ ٹی وی کو کم دیکھیے، واٹس ایپ پہ کم جائیے، ہم نے زمینی سطح پہ اس بات کو نوٹ کیا، جس طرح سوشل میڈیا دکھاتا ہے کہ مسلمانوں میں اور غیروں میں نفرت ہے، زمینی سطح پر وہ نفرت موجود نہیں ہے۔ زمین پر وہ نفرت موجود نہیں ہے۔ 100 میں سے 2-4 ہوں گے، لیکن اکثریت آپ بازار میں جائیں، مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی، دلت بھائی، وہ ایک ہی دکان پر خرید رہے ہیں، ایک ہی دکان پر سامان بیچ رہے ہیں، ایک ہی جگہ کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ سیاستدان کہہ رہے ہیں اپنی اپنی قوم کو، کوئی ہمیں ڈرا کے چاہتا ہے ہمارا لیڈر بن جائے، کوئی انہیں ڈرا کے چاہتا ہے ان کا لیڈر بن جائے۔ تو ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ زمینی سطح پہ آپ نے کیا کرنا ہے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق۔ پیارے نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے، جس طرح نماز کی ادائیگی اسلام نے سکھائی، جس طرح للہیت اسلام نے سکھائی، جو دیانتداری، ایمانداری اسلام نے سکھائی ہے، زمینی سطح پہ مسلمانوں وہ کام کیجئے، خدا کے واسطے نکتہ چینی ایک دوسرے پہ کرنے چھوڑ دیں۔ ایگزامپل سیٹ اپ کیجئے۔ صاحب جو رات میرے پاس آئے تھے ان کو میں نے یہی کہا، میں کہا آپ کے دل میں تو بہت درد ہے اسلام کا۔ کہنے لگا جی بہت درد ہے۔ میں کہا یہ بتاؤ کیا آپ نے بھی شادی بنا دہیز کے کی ہے؟ کیا آپ نے بھی اپنی مسجد میں کوئی دواخانہ کھولا ہے جہاں غریبوں کو مفت دوائی ملتی ہے؟ کیا آپ کی مسجد میں بھی کمپیوٹر سینٹر موجود ہے جہاں بچے فری میں کمپیوٹر سیکھ سکیں؟ کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی چھوٹی این جی او ہے جو محلے میں بیواؤں کو، یتیموں کو چپ چاپ مہینے میں راشن دے دے، جو یہ نہ دیکھے کہ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، دلت ہے، کون ہے؟ آپ اپنی ذاتی سطح پر کیا ایگزامپل سیٹ اپ کر رہے ہیں؟ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو دوسروں پر نکتہ چینی کو چھوڑیے، ذاتی اپنی ایگزامپل، اپنا معیار، اپنا نمونہ پیش کیجئے۔ آپ کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے، آپ کی مسجد کو، آپ کے کردار کو دیکھ کے لوگ کہنے لگے کہ وہ دیکھو فلاں شہر کے، فلاں علاقے کے لوگ، سکھوں کو کہتے نہیں لوگ کہ دیکھو کتنی بہترین انداز میں کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں 1450 سال پہلے سکھا دی ہوں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اس ملک میں اسی طرح کا ایک نظام اپنے مسجدوں میں، مدرسوں میں قائم کریں، جس سے ہم لوگوں کا سیاسی شعور بھی بیدار کر سکیں اور اخلاقی شعور بھی بیدار کر سکیں۔ دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔